صلاۃ کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ لائق صد احترام تمام حاضرین و سامعین، جناب عبدالرفیق شیخ صاحب اور حبیب الرحمان صاحب، حضرات محترم، آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے عطا فرمائی ہیں۔ یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان کو علم دین حاصل کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اس مبعوث فرمانے کے اندر جہاں اللہ کی توحید کا انکار تھا، اللہ کی توحید کا اقرار تھا، اور رسالت کو عام کرنا تھا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو علم بھی سکھانا تھا، ان کو مسائل بھی سکھانے تھے۔ علم دین سے لوگوں کو روشناس بھی کرانا تھا۔ اس لیے کہ آپ حضرات جانتے ہیں علم دین جو ہے یہ ایک نور ہے، یہ ایک روشنی ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے آتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا نا، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ہم نے تمہارے اندر ایک ایسا شان والا رسول بھیجا ہے جو تم پر اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے، تمہارے باطن کو بھی پاک کرتا ہے، تمہیں ظاہری علم بھی سکھاتا ہے، تمہیں باطنی علم بھی سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فقط چند لوگوں کے لیے نہ تھی۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ شاید حضور نے کسی کو پڑھایا ہے، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تماموں کو پڑھایا ہے، سب کو پڑھایا، اس لیے کہ رسول بھی سب کی طرف ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم پہ بڑا زور دیا، علم پہ زور دیا۔ حدیث میں آیا بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر انسان بے خبری میں عمل کرتا رہے تو اس کو نفع نہ دے گا جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو۔ علم سے ہی اچھے اور برے کی تمیز ہو جاتی ہے، اور علم یہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ علم ہی اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہوگا، لیکن جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اپنے رب سے اتنا ہی زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں سب سے زیادہ علم جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس ہے، اور حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرنے والا ہوں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے
کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے، مسجد میں آ گئے، کیا دیکھا، مسجد میں کچھ لوگ ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر اللہ کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک کونے میں بیٹھ کر ایک طرف کچھ لوگ علم سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لائے اور حضور نے دونوں کو دیکھا، دونوں ہی اچھا کام کر رہے تھے، عبادت میں مشغول، قرآن کی تلاوت میں مشغول، اچھا کام تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہوئے؟ جہاں علم دین سکھایا جا رہا تھا، آپ ان کی صحبت میں رکھ کے بیٹھ گئے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی صحبت میں بیٹھنا ایسا ہے گویا انبیاء کی صحبت میں بیٹھنا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھو، لیکن بات شرط ہے کہ وہ دین حق رکھنے والا ہو۔ جماعتیں دو ہی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے، ایک حزب الشیطان، ایک شیطانی گروہ ہے، اور ایک حزب اللہ جو اللہ کا گروہ ہے، جو اللہ کے گروہ کے ساتھ ہوگا وہ فلاح پا جائے گا، اور جس نے شیطان کی پیروی کی وہ نقصان پائے گا، گمراہ ہو جائے گا، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ نفس کا پجاری ہے، اور جہنم کو اللہ نے نفس کے ساتھ رکھا ہے، اور جنت کو اللہ نے مشقت کے ساتھ رکھا ہے۔ مشقت ہے جنت کو، آسان نہیں ہے، بڑی مشقت ہے۔ مثال کے طور پر سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈا پانی ہو تو نفس پر گرا گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو جتنی تکلیف برداشت کریں گے اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تکلیف جو ہے اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے وہ لیے نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے علم کی صحبتوں میں بیٹھنا، عالموں کی صحبت میں بیٹھنا، علم کی مجالس میں بیٹھنا کم کر دیا، جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر آدمی ہمیں شکار کر لیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ یار مجھے وقت نہیں ملتا، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مجھے وقت نہیں ملتا۔ اگر کسی سے کہا جائے نا نماز کی طرف آ جاؤ، وہ 2-3 بہانے ضرور لگائے گا۔ سب سے پہلی بات کہے گا کل سے شروع کروں گا، پھر کہے گا جمعے سے شروع کروں گا، ابھی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ بھئی کپڑوں میں کیا لگ گیا؟ بظاہر صاف ستھرے ہوتے ہیں، کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، مطلب یہ کہ کپڑے ناپاک ہیں یا وہ بہانہ کر رہا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے وقت ہو گیا، مگر نماز کے لیے وقت نہیں نکلا، علم دین حاصل کرنے کے وقت نہیں نکلا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جانتے ہو سب سے زیادہ حسرت کس کو ہوگی؟ میں نے مفلس کی بات کی تھی پچھلے جمعے کو، حسرت کس کو ہوگی؟ فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی جس کو موقع ملا ہوگا علم دین حاصل کرنے کا اور اس نے حاصل نہیں کیا ہوگا، اس کو حسرت ہوگی سب سے زیادہ۔ تو خدا را وقت نکالا کرو اور ایسی محفلوں کے اندر جایا کرو۔ ایک مقام کیا ہوا کہ جنید بغدادی کی بات بیان کرنے سے پہلے دیکھو علم دین کی اہمیت دیکھیے۔ میں آپ حضرات سے ایک بات پوچھتا ہوں، غوث پاک مادہ ذات ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے، ہے نا غوث پاک؟
اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور بڑے بڑے دیگر اولیاء اللہ، یہ معذرت ذات والی ہیں، تو پھر علم دین حاصل کرنے کیوں گئے؟ جب ولی تھے تو علم کیوں بڑھا؟ یہ بتا دیا کہ علم دین حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ تمہیں کیسے پتا پڑے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ اب سنو جنید بغدادی کی بات۔ جنید بغدادی فرماتے، میں سفر میں کسی بستی کی طرف گیا، کیا دیکھا کہ شام کے وقت وہاں پہنچا اور مسجد ویران تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس بستی میں لوگ نہیں رہتے تھے، مسجد میں لوگ تھے، بستی کے اندر مسجد ویران تھی۔ میں نے وہاں نماز ادا کی، رات ہوئی، کیا دیکھتا ہوں کہ در و دیوار سے آواز آ رہی ہے، مسجد کے در و دیوار فریاد کر رہے ہیں۔ کیسی فریاد تھی؟ انہیں میرا دل دہل گیا۔ یہ در و دیوار جو تھے، یہ دریا، یہ فرش بس دعا کر رہے تھے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا یہ بات سن کر۔ بعد صبح کے وقت جب میں بستی کی طرف گیا، میں نے کیا دیکھا کہ بستی میں ہر آدمی پریشان، ہر آدمی بیمار، ہر آدمی تکلیفوں میں، ہر ایک کام میں گھرا ہوا ہے۔ اب مجھے دیکھنے کے بعد کہا کہ کوئی پوچھا کیا وجہ ہے، جس کو دیکھو بیمار، جس کو دیکھو پریشان۔ کہنے لگے کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی تعویذ دے دو۔ تو جنید بغدادی سمجھ گئے کہ ویرانی ہے تو کس وجہ سے ہے۔ یہ آج در و دیوار جو فریاد کر رہے ہیں، اور یہ بستی کے لوگ جو طرح طرح کی بیماری مبتلا ہیں، تو کیوں بیمار ہیں؟ انہیں جانتے ہو سمجھ گئے کیوں بیمار ہیں، اس لیے کہ مسجدوں کو ویران کر دیا۔ مسجدوں کو ویران کر کے گھر آباد ہو سکتے ہیں؟ بولیے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کوئی وظیفہ نہیں، تو میں نسخہ بتا رہا ہوں۔ بولے وہ کیا ہے؟ بولے 40 دن مسجد میں آنا ہے اور نماز کو ادا کرنا ہے، میں پھر آؤں گا۔ 40-42 دن کے بعد پھر آپ دوبارہ تشریف لائے، مسجد میں رکے، وہ دور و دیوار جو بد دعا دے رہے تھے اب دعا دے رہے ہیں، اے اللہ ان کو آباد رکھ، اے اللہ ان کو خوشحال رکھ، اس لیے کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں۔ ان کو آباد رکھو، اس سے دور نہ ہو جاؤ۔ اگر کل قیامت کے دن رب نے پوچھا تو بولو کیا جواب دو گے؟ علم کی بات کی تھی، بہت اہم بات ہمارے سامنے کرنے لگا ہوں ایک اور، کیونکہ علم اور عمل کا گہرا تعلق ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو نقصان دہ ہو جائے گا۔ پاک علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسم کے لوگ۔ پہلی قسم جس کو اللہ نے مال دیا اور علم بھی دیا، کیا دیا؟ مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ وہ اپنے علم سے مال کو وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہے، فرمایا یہ بہترین شخص ہے۔ ایک وہ ہے جس کو علم نہیں دیا، جس کو علم نہیں دیا، مال ہے لیکن وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جس کے پاس پہلے نمبر پر کون ہے؟ جس کو علم بھی ہے اور مال بھی ہے، وہ اپنے علم سے مال وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہے، یعنی کہ جائز کام میں خرچ کرتا ہے، بہترین شخص ہے۔ ایک وہ ہے جس کے پاس علم ہے فقط، مال نہیں ہے، وہ کہتا ہے اگر مال میرے پاس ہوتا تو میں بھی وہاں خرچ کرتا جہاں اس نے خرچ کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہے، اجر و ثواب میں یہ دونوں برابر۔
تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، مال ہی مال ہے، لیکن اس مال کو وہ ناجائز اور حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ خبیث ترین شخص ہے۔ اور چوتھا شخص وہ جس کے پاس علم بھی نہیں، مال بھی نہیں، وہ کہتا ہے جیسے مجھے پاس مال ملتا تو میں بھی ایسے ہی عیاشی کرتا، ایسے ہی کام کرتا، فرمایا یہ خبیث ترین شمار لوگوں میں یہ اس کے ساتھ ہے۔ فرمائی بات آپ کے، یہ اس میں شمار ہے۔ تو حضرات محترم، توجہ فرمائیے، علم جو ہے وہ انسان کو قریب بھی کرتا ہے، دور بھی کر دیتا ہے۔ قریب بھی اور بولیے دور بھی کر دیتا ہے۔ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی، حکایت کمال کی لکھی، چونکہ 35 میں بیان ختم کر دوں گا۔ ایک حکایت لکھی ہے، کسی کو ایک مل گیا قیمتی ہیرا، اس کو بہت قیمتی ہیرا مل گیا۔ جب قیمتی ہیرا مل گیا، اس نے کسی جوہری کو دکھایا۔ مثال کے تو ہمیں کوئی اگر سونے سے مشابہ کا ٹکڑا مل جائے، حاجی صاحب کے پاس آئیں گے، حاجی بابو الدین صاحب کے پاس یا رفیق بھائی کے پاس جائیں گے، کہ یہی بتا سکتے ہیں کہ خواب ان کا، ورنہ ہمیں کیا معلوم کہ سونا کیا ہے، پیتل کیا ہے۔ وہ جوہری کے پاس گیا، اس نے چیک کیا، اس نے کہا یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، اس قدر قیمتی ہے کہ شاید پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت دینے والا بولیے نہیں ہو، تو میرا مشورہ یہ ہے تو بادشاہ کے پاس جا، وہ تجھے صحیح اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اب وہ وقت کے بادشاہ کے پاس گیا، وقت کے بادشاہ نے کیا کیا، بولے حضور یہ ہیرا بیچنے کے لیے آیا ہے، ایک سائل ہے، اگر پسند آ جائے تو آپ رکھ لیجئے۔ اس نے کہا بس چیک تو کراؤ کہ ہے بھی کہ نہیں۔ جب بادشاہ نے چیک کرایا نا تو اس کے مشیروں نے اسے بتایا یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ آپ کی بادشاہ بھی اس کے آگے کم ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر تو مجھے چاہیے، بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں نا، اللہ جی اب تو مجھے چاہیے، کچھ بھی کرو یہ ہیرا مجھے چاہیے۔ اس نے کہا اچھا۔ اب ایک بہت ہی سمجھدار اس کا وزیر تھا، اس نے کہا جی اس کی قیمت تو بہت ہے پر آپ کے لیے ایک آپشن ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ بولے صبح فجر کے بعد آ جائے اور مغرب تک محل کے دروازے کھلے رہیں گے، جو تمہارا جی چاہے محل میں سے سونا چاندی ہیرے جواہرات کھانے پینے کا جو تمہارا جی چاہے صبح سے لے کے شام تک نکالتے رہنا، جتنا باہر نکال لو گے سارا مال تمہارا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، بولے یہ تو بہت اچھا ہے۔ تو اب رات گزارنی بھاری پڑ گئی، ساری رات جاگتا رہا، کب صبح ہو، کب میں جاؤں، کب مال نکالوں۔ تو آپ کو معلوم جب کسی کی لاٹری نکل جائے، کوئی چیز نعمت ملنے والی ہو تو رات گزارنی بھاری پڑ جاتی ہے۔ اب صبح ہوئی، دیکھا فجر کے بعد گیا تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور انتہائی سمجھدار اس کا وزیر تھا۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے وہ دروازہ کھولا جو بہترین کپڑوں کا تھا، عمدہ نفیس لباس کے اندر موجود تھے۔ اس نے دیکھا کہ اتنا اچھا لباس، شاہی اور بادشاہ والا لباس۔ اب وہ پین کے چیک کر رہا ہے، لگا کہ یہ کیسا لگ رہا ہے، یہ کیسا لگ رہا ہے۔ اب ایک دو تھوڑی تھے، سینکڑوں کے قریب۔ اگر ایک میں بھی ایک منٹ لگا دیا جائے تو گھنٹوں صرف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، آرام سے نکالوں گا۔ اس نے بہت سارے چیک کرنے کے بعد ایک ڈریس اسے پسند آیا، کئی گھنٹوں کے بعد اس نے کہا بولے یہ میرے لیے اچھا، وہ نکال کے رکھا۔ آگے گیا، کیا دیکھا کہ بہترین کھانے،
لگے ہوئے طرح طرح کے بادشاہی کھانے جو اس نے سنے بھی نہیں ہوں گے اور دیکھے بھی نہیں ہوں گے. ساری رات کا جاگا ہوا، وہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی محنت اس نے کر لی، چیک کر لی، تھکاوٹ محسوس بھوک سے لگ رہی تھی، وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑا. کبھی یہ کھا رہا ہے کبھی وہ کھا رہا ہے. کھا لیا اس نے خوب. جب کھا لیا اس کے پھر اندر گیا، کیا دیکھا کہ خوبصورت بیڈ سجا ہوا ہے اور نوکرانیاں، نوکر اور کنیز غلام کھڑے ہوئے پنکھے لے کے. اس نے کہا حضور آئیے، آ جائیے. اس نے کہا ابھی مغرب تک کا ٹائم ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر شاہی بستر پہ آرام کر لیں، اس کے مزے لوٹیں. وہ صاحب کیا کیا، تھوڑی دیر کے لیٹ گیا. اب جب لیٹا نا تو پنکھا جلنے لگے، وہ آہستہ آہستہ اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں سے لگنے لگی. اس کی آنکھ لگ گئی. اس نے کہا کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کر لوں، ابھی تو تھوڑا ہی وقت ہوا ہے، مغرب تک تو سارا مال نکال لوں گا. جب سو گیا کسی نے اٹھایا، بھائی صاحب کھڑے ہو جائیے، وقت پورا ہو گیا. اس نے کہا ابھی ٹائم کیا ہوا ہے؟ بولے مغرب ہو گئی ہے، آ جائیے شرافت سے ورنہ اٹھا کے باہر پھینکنا پڑے گا. اب اسے اٹھا کے باہر رکھ دیا گیا. اس نے کہا میں تو کچھ لیا ہی نہیں، میں نے تو مال جمع کیا ہی نہیں. بولے جی یہ تیرا مسئلہ ہے، ٹائم نے پورے تجھے دیا تھا، صبح سے لے کے شام تک کا ٹائم تھا، تو چاہتا تو نکال لیتا، لیکن تو کس میں لگ گیا؟ کپڑوں میں لگ گیا، تو کھانے میں لگ گیا، آرام میں لگ گیا اور تیرا ٹائم پورا ہو گیا. انسان اب تو غور کر، بڑا روم فرماتے ہیں انسان بھی یہی کر رہا ہے، بس کپڑوں میں ٹائم پورا ہے، کھانے میں وقت ہے اور کس میں؟ سونے میں ٹائم پورا ہے. کاش وہ ایسا کام کر لیتا کہ اس کے لیے نامہ اعمال جمع کر لیتا جو بعد کی زندگی کے لیے اس کے لیے کام آ جاتا، لیکن افسوس وہ نہ کر سکا. تو انسان، مولانا روم نے حکایت کو نقل کے فرما دیا، انسان تو غافل نہ ہو جانا، کہیں تو سونے کھانے پینے کے چکر میں لگا رہے اور قبر کے حشر کے لیے تو نامہ اعمال سے بس جمع نہ ہو تو پھر دیکھ تو پھنس جائے گا. حضرات محترم، آپ نے اور میں نے سے نصیحت حاصل کرنی ہے، نیک اعمال کا ذخیرہ کرنا ہے اور نیک اعمال کا ذخیرہ کر کے اپنے لیے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اس لیے کہ حقیقت میں جانتے ہو عیش میں کون ہوگا، عیش کے اندر کون ہوگا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جانتے ہو عیش میں تو وہ ہوگا جس کی تولیں بھاری ہوں گی. عیش میں ہر آدمی چاہتا ہے میں عیش میں اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہو، راحت ہی راحت، آرام ہی آرام چاہتے ہیں. تو بھائی یہاں پہ آرام نہ چاہو، وہاں کا آرام کے بارے میں بھی سوچ لو. جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے بارے میں سوچ لو. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور تو اگر تمہاری تولیں ہلکی ہوئی تو پھر سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا. تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں کہ خالق کائنات ہم سب کو فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا